السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، آداب مجلس کی مناسبت سے سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہوں کہ ہر طرح کی خوبیاں اور کمالات صرف اور صرف اسی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی پر جن کے ذریعے سے ہدایت کا یہ راستہ ہمیں نصیب ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم حاضرین مجلس، موضوع تھوڑا سا نادر ہے، عام طور سے اس پر گفتگو نہیں کی جاتی. اس بات سے میں اور آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہمیں رکھی ہے وہ مختلف ہے. آپ کے سوچنے کا جو انداز ہے، کسی اور کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے. اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو عقل شناس بنایا ہے، معنی شناس، فہم شناس بنایا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے سوچتا ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ بھی لیتا ہے. جس موقف کو آپ اختیار کریں ضروری نہیں ہے کہ اسی موقف کو میں بھی اختیار کروں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین ہی کا نظام ہے کہ اس نے عقلوں میں اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں تفاوت کو رکھا ہے. کوئی مثبت پہلو سے کسی موضوع کو سوچتا ہے تو کوئی دوسرا اسی موضوع کو منفی پہلو سے دیکھتا ہے. تو یہ سوچنے کا جو نظریہ ہے یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اختلافات ہو سکتے ہیں، افکار و نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے پیمانے اور کسوٹیاں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہر صورت میں اتحاد کو، یکجہتی کو، اتفاق کو قائم رکھنے کی شریعت اسلامیہ نے ہم کو تعلیم دی. نظریات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن شریعت نے کہا کہ یہ نظریات ایسے مختلف نہ ہو کہ تمہارے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے، تم تولیوں میں بڑھ جاؤ، تفرقہ بازیوں میں ہو جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مخالف کی رائے کا احترام کرے. ہر شخص، آپ کی رائے الگ ہے، اس کی رائے الگ ہے، رائے مختلف ہونے کے باوجود بھی اس کی رائے کو احترام کے ساتھ دیکھے. اور اختلاف، کسی مسئلے پر اختلاف یہ تنازع نہیں بننا چاہیے، جھگڑا نہیں بننا چاہیے. دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں، مختصر طور پر کسی ایک مسئلے پر دو رائے اس قدر دور نہ چلے جائے کہ وہ جھگڑا بن جائے. علمی رائے ہے، علمی اختلاف ہے، دینی اختلاف ہے، اختلاف کو اختلاف رکھ کے جھگڑا نہ بنائیں. یہ شریعت اسلامیہ کا مطلوب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اہل علم نے بحبل اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہی قرآن و سنت اللہ رب العالمین کی جانب سے رسی ہے۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف نہ کرو، ٹولیوں میں نہ بٹو، منقسم ہو کر کے، تقسیم شدہ ہو کر کے نہ رہ جاؤ، متحد رہو، ہمیشہ اتحاد کے علم بردار رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ تاریخ یاد کروائی اہل ایمان کو، ماضی کی ایک تصویر کشی کی کہ اے مدینہ کے مسلمانوں، بالخصوص اوس اور خزرج کے جو قبائل وہاں تھے، آپس میں ہمیشہ نوک جھونک رہتی تھی، کانا تانی بنی رہتی تھی، سینہ سفر مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو کہا کہ یاد کرو اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت کو پیدا کیا، محبت کو پیدا کیا۔ برسوں سے جنگیں چلی آ رہی ہے، خاندان اور قبیلے کی دشمنیاں چلی آ رہی ہے، لیکن اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت کو پیدا کیا۔ جبکہ تم بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے، اسلام کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے تم تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کو تم یاد کرو۔ یہ آیت کریمہ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کے بعد ایک انتہائی اہم درس ہم کو یہ دے رہا ہے کہ اتحاد کو اے مسلمانوں قائم رکھو، اسے لازم پکڑے رکھو، اور تمہارا آپسی بھائی چارہ، تمہارا آپس میں مل کے رہنا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اس واسطے اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت ہے کہ تم متحد ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور آیت جس میں اللہ رب العالمین نے نقصان کو بھی ذکر کیا، متحد نہیں رہو گے، آپسی اختلافات کا شکار ہو کر کے مختلف ٹولیوں میں بٹ کر کے رہ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر اختلاف کرو گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب تم کمزور پڑ جاؤ گے تو تمہاری حیت، تمہاری شخصیت، تمہارا وزن، تمہارا رعب و دبدبا جو غیر مسلموں کے سینوں میں ہے وہ چلا جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ کر کے رہ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اتحاد کا درس دیا ہے، اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، عقلیں مختلف، افکار مختلف، لہٰذا آراء بھی مختلف ہوں گی، اختلاف ہوگا۔ جیسا کہ اس کی سب سے بڑی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی انتقال ہوا تو آپ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوگی، اسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف۔ بعض صحابہ کہنے لگے کہ فلاں جگہ دفنایا جائے، بعض کہنے لگے آپ مسلمانوں کے ساتھ دفنایا جائے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک رائے ہو۔ تدفین کو لے کر کے ابھی انتقال ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے علم والے تھے، آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء جہاں پر وفات پاتے ہیں اسی مقام پر ان کو دفنایا جاتا ہے۔ جیسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، اختلاف ختم ہو گیا۔ اس سے ایک بنیادی مسئلہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اختلاف کی صورت میں فردوہ الی اللہ والرسول، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے، وہاں سے آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، دوسرا مسئلہ بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچے۔ وہاں پر معاملہ یہ چل رہا تھا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دار فانی سے پوچھ کر گئے، اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، کون تخت خلافت پر متمکن ہوگا، اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو گیا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور وہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کیا، الائمۃ من قریش، امام اور خلیفہ جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ اختلاف ختم ہو گیا، چونکہ بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ مدینہ ہی تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مہاجروں کو ہم نے پناہ دی، اہل مکہ کو ہم نے پناہ دی، ہم نے اپنے گھر دیے، کھیتیاں دی، کاروبار دیا، اپنا سب کچھ ان کے لیے کیا، لہذا خلافت کی بات دور ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے جھگڑے کو ختم کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اتحاد کی دعوت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے علمبردار تھے ہی اس کے، لیکن جو سابق انبیاء و رسول پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی ہمیشہ اتحاد کے اس عنصر کو مد نظر رکھا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بلایا توریت دینے کے لیے 40 دن کے لیے جب وہ گئے، تو اس موقع پر قوم کی جو بھی ذمہ داری تھی وہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سونپ کر کے گئے تھے کہ ان کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ تم دیکھو گے، کیونکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، وہ افصح منی لسانا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، لیکن ہارون علیہ السلام بڑے فصیح اللسان تھے، بڑے جوامع الکلیم تھے وہ، چنانچہ ذمہ داری ان کے سر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے واپس ہونے تک سامری تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا، معبود بنایا اور کہا الہکم و الہ موسیٰ، جو میں نے بچڑا بنایا ہے یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، لہذا اس کی پوجا و پرستش کرو۔ ہارون علیہ السلام وہاں پر خاموش رہے کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ساری قوم سامری کے اس بہکاوے میں آ چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے کہ قوم کو چھوڑ کر کے گیا تھا توحید پر، اور واپس آ کر کے دیکھ رہا ہوں یہ شرک اور کفر کی گندگی میں پھنسی ہوئی ہے، لہذا غصہ آیا اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر کے ان کو مخاطب کیا کہ یہ تو نے قوم کا کیا حال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہارون کہہ رہے ہیں لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقوا قولی، کہا کہ اے میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو، مجھے اس بات کا خدشہ ہوا تھا، یہ ڈر مجھے لاحق ہو گیا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو چند لوگ کہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور چند لوگ بچھڑے کی عبادت کرنے والے، آپس میں گروپ بندیاں ہو جائیں گی، اختلاف ہو جائے گا، لہذا میں نے اتحاد کو عذر سمجھ کر کے خاموشی اختیار کی کہ کہیں یہ آپس میں نہ اختلاف کر بیٹھے اور تم مجھ سے کہو گے کہ اے ہارون تو نے میری قوم کے درمیان میں پھوٹ پیدا کر دی، اس وجہ سے میں خاموش رہا۔ ایک عذر پیش کیا تھا ہارون علیہ السلام نے، لیکن یہاں پر رک کر کے اس مسئلے کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ توحید کی جب آپ دعوت دیں گے وہاں پر شرک کا رد ہوگا، توحید کی جب آپ دعوت دیں گے تو شرک کا رد کرنا پڑے گا آپ کو، بدعات کا رد کرنا پڑے گا آپ کو۔ وہ مخالفت کوئی مخالفت نہیں، یہ مخالفت تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یہ مخالفت تو کلمہ طیبہ کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ یہ مخالفت تو یہ محمود مخالفت، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ مذموم مخالفت کے تعلق سے ہے۔ وہ کیا ہے آگے دیکھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح روایت ہے، انما ہلکت بنو اسرائیل بکثرت سؤالہم واختلاف علی انبیائہم۔ دو سبب تھے بنو اسرائیل جو برباد ہوئے، بہت سارے جہاں اسباب تھے ان میں دو بنیادی سبب تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ بہت زیادہ سوالات کرتے تھے۔ پہلے بارے میں پہلے جز میں آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں گائے کے واقعے کو لے کر کے انہوں نے کتنے سوالات کرتے، تو کہا کہ بنو اسرائیل کے ہلاک ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ لایانی سوالات بہت کرتے تھے، بکثرت سؤالہم، اور دوسرا کہا وعلی اختلاف انبیائہم، اور اپنے ہی انبیاء و رسول سے وہ اختلاف کر بیٹھتے تھے، لہذا ان کا آپسی اختلاف، کتاب اللہ میں اختلاف، اور ان کی طرف جو مبعوث کیے گئے تھے رسول ان سے اختلاف، یہ اختلاف ان کو ہلاک کرنے کا ایک بنیادی سبب بنا، اور یہی اختلاف اسلام کے اندر مذموم ہے۔ یہ باتیں تھیں
کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اتحاد کا درس دیا اور شرک پر بات کرنا کہ یہ مذموم ہے، یہ محمود اختلاف ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بدعات کا آپ رد کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات میں نے کہی، بنو اسرائیل کے ہلاک ہونے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب یہ آپسی اختلاف اور انتشار تھا، وہ ٹولیوں میں بڑھ جاتے تھے۔ اب آپ ملاحظہ کریں چند آداب۔ شریعت اسلامیہ ہم کو رہنمائی کرتی ہے کہ جب آپ کسی سے اختلاف کریں تو کن باتوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے، یہی ہمارا مرکزی موضوع ہے۔ سب سے پہلا بنیادی سبب کہ جب آپ کسی مسئلے پر ڈیبیٹ کریں، مکالمہ کریں، مناظرہ کریں، ڈائلاگس جب ہو بیچ میں، تو یہ بات آپ یاد رکھیں، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے اہم مسئلہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جب دو افراد کے درمیان میں یا دو جماعتوں کے درمیان میں کسی مسئلے کو لے کر کے جب بات ہوتی ہے، جیسے آپ کی آواز اونچی تو میری آواز آپ سے زیادہ اونچی، تو یہ معاملہ یہاں تک کہ وہ ہاتھا پائی کی نوبت کو لے کر کے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اختلاف کے آداب میں اس کو ایک اہم سبب قرار دیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ سورۃ الحجرات کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے یا نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے مختلف شان نزول ہے، لیکن ان میں سے صحیح بخاری اور مسلم سے ایک سبب نزول یہ بھی ذکر کیا گیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مسئلے پر رائے لی جا رہی تھی، جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو ایک نام امارت کے لیے، نیابت کے لیے، منصب کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ مختلف نام، دوسرا نام، دوسری شخصیت کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیش کیا کہ یہ نہیں وہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ما اردت الا خلافی۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا ارادہ تو صرف میری مخالفت کرنا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے اختلاف کروں، تو مجھے جو بہتر دکھا میں نے اس شخص کا نام پیش کیا ہے۔ تو دونوں کی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی ہو گئی۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام کی آیت کریمہ لے کر کے نازل ہوئے، اے اہل ایمان نبی کی مجلسوں میں یا نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ لہذا اختلاف آپ کا کسی سے ہو سکتا ہے، آپ اسے بات کریں لیکن آواز کو بلند نہ کریں، آپ کی آواز پست ہونی چاہیے۔ یہ ایک انتہائی اہم سبب ہے، مجلس کے آداب بھی ہے اور اختلاف کا بھی ادب ہے۔ اور دوسرا ادب جس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو اختلافات رونما ہوتے ہیں اس میں اختلاف کرنے والے کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہوتا اور وہ اختلاف کرنے لگتا ہے، یا یوں سمجھے اگر دوسرے معنوں میں اس کو کچھ علم ہے، ادھورا علم ہے، اس مسئلے کے تمام دلائل کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اختلاف کرنے لگتا ہے۔ آپ نے کسی کتاب کے اندر ایک آدھا ادھورا مسئلہ پڑھ لیا، تحقیق نہیں ہے آپ کے پاس، ایک حدیث آپ نے پڑھ لی ظاہری طور پر، اب آ کر کے آپ اس مسئلے پر آگے والے عالم سے جو ہے بحث کر رہے ہیں، جبکہ اس کے پاس مختلف دلائل ہے۔ تمام دلائل کو سامنے رکھ کے علماء کی جماعت ایک موقف کو اختیار کرتی ہے، لیکن آپ نے ایک حدیث پڑھ لی ہے، ادھورا علم ہے آپ کے پاس، ناقص علم ہے آپ کے پاس، یہ نیم حکیمی خطر جان ہے، مکمل معلومات نہیں ہے، ٹھوس اور یقینی علم نہیں ہے آپ کے پاس، لہذا اب آپ اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا اختلاف کا دوسرا اہم ادب یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی جس پہ آپ بات کر رہے ہیں مکمل اور متقن ٹھوس معلومات حاصل کریں۔ ایک مستدرک حاکم کی ایک روایت، یہ حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر لایا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے، کیا ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خطب الناس، لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو اگر کسی کے پاس علم قرأت کے تعلق سے کوئی سوال ہو فَلْيَأْتِ أَن يَسْأَلْ عَنْ أُبَيْ بْنِ كَعْبٍ، تو وہ آئے
قیرت کے جو بھی امور ہے، قرآن کے جو بھی امور ہیں، تجوید کے جو بھی اور اس کی معرفت کے تعلق سے جو بھی اس کے سوالات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، وہ ابی بن کعب سے اس بارے میں سوال کرے۔ کیوں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا کہ اے ابی، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حل سمانی اللہ، اللہ نے کہا ہے ابی بن کعب میرا نام لیا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تحاشا رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں علم قرأت کا ماہر ابی بن کعب ہے۔ علم قرأت کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے کوئی تمہارا مسئلہ ہو، ابی بن کعب کے پاس لے کر کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس میدان کے ماہر ہیں، مکمل معلومات ہیں ان کے پاس، ٹھوس پختہ معلومات ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ، اور جو شخص حلال اور حرام کے بارے میں اگر اس کو جاننا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے اس کو فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے وہ، فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وہ آئے اور معاذ بن جبل سے پوچھے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیونکہ اس فقہ کے میدان کے ماہر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ، اور جس کو جائیداد کے بارے میں، پراپرٹی کی تقسیم کے سلسلے میں، بھائی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، ماں کا کیا حصہ ہے، باپ کا کیا حصہ ہے، کون کب وارث بنتا ہے، کوئی اگر اس کا سوال ہو فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، اسے چاہیے کہ وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عوام کو یہ دعوت دی جو جس مسئلے کا ماہر ہے، جس کے پاس جتنی ٹھوس معلومات ہے، وہاں جا کر کے آپ مسئلے کا حل کریں۔ اور یہ معاشرے کی کڑوی حقیقت ہے کہ کوئی بھی مثال کے طور پر اگر طب کا میدان ہے، میڈیکل کا جو میدان ہے، ڈاکٹر تو ہزاروں ہیں، لیکن اگر آپ کا آنکھ کا، گلے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، ENT چاہیے آپ کو، کیونکہ ڈاکٹرز تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی جو اسپیشل ہوتا ہے آپ اسی کا رخ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی معاملہ ہے، شریعت بھی ہر ایرے غیرے سے نہیں لی جاتی۔ جو شریعت کا مکمل یا یوں سمجھے کہ پختہ علم رکھتا ہے، وہاں جا کر کے آپ اپنے مسائل کو حل کریں، کیونکہ وہ شخص جو نیم حکیم ہے، خود نہیں جانتا ہے وہ آپ کے مسائل کو کیسے حل کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا بڑا مناظرہ، تاریخ اسلام کا بہت بڑا مناظرہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بحر العلم مانے جاتے تھے، علم کا سمندر کہا جاتا تھا کہ جب پختہ علم ہوتا ہے تو کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں چند لوگوں نے بغاوت کی اور کہا کہ علی ائمۃ المسلمین نہیں ہیں، بلکہ علی ائمۃ الکافرین ہیں، علی خود کافر ہو چکے ہیں، لہذا علی کے خلاف ہم یہ جہاد کی ابتدا اور جہاد کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ یہ خوارج کی جماعت تھی اور اب جنگ شروع ہونے کو ہے، میدان بالکل آمنے سامنے ہے، دو فریقین بھی جمع ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے علی رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی، کیا کہا کہ میں ان سے جا کر کے بات کروں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت مشکل ہے ان کو سمجھانا، کیونکہ پہلے محنتیں ہو چکی تھی، کوششیں ہو چکی تھی، مسئلہ بتایا گیا تھا، لیکن پھر بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اجازت دے دی۔ جب خلیفۃ المسلمین علی رضی اللہ عنہ نے اچھا لباس زیب تن کیا اور خوارج کا جو خیمہ تھا، جو لشکر تھا ان کا، وہاں داخل ہو گئے، بہترین لباس، خوبصورت لباس زیب تن کر کے داخل ہوئے مناظرہ کرنے کے لیے۔ خوارج تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ بڑا خوبصورت لباس پہن کر کے آئے ہو، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے نبی ان سے پوچھو کون ہے جو اللہ رب العالمین نے زیب و زینت کی چیزوں کو حلال کیا، حرام کرتا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی،
کہا کہ اچھا لباس ہے تن کرنا یہ اللہ نے حلال کیا ہے، کون ہے جو حرام کرتا ہے؟ لہذا تمام خوارج خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، یہاں کیوں آئے ہو؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے چند سوالات کیے۔ کہا کہ جنگ کی ابتدا ہونے سے پہلے ایک علمی گفتگو اور دینی گفتگو ہو جائے گی کہ کون حق پر ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے اعتراضات پیش کیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلا اعتراض پیش کیجیے، آپ کا کیا ہے؟ کیوں آپ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف برسر پیکار ہیں؟ کیوں ان کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں؟ تو کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کریم کی آیت ہے، فیصلہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کرے گا۔ لہذا ثالث کے طور پر مغیرہ بن شعبہ اور عمر ابن عاص کو انہوں نے فیصل اور حاکم بنا کر کے میدان میں چھوڑا۔ انہوں نے قرآن سے فیصلہ نہیں کیا، علی نے عمر ابن عاص اور مغیرہ ابن شعبہ کے حوالے یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ اب دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا علمی جواب، وہ بھی قرآن کریم کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں مسئلے کا علم نہ ہو تو آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کریم کی دوسری آیت بھی ہے جس میں اللہ خود کہہ رہا ہے اختلاف ہو جائے تو کسی شخص کو تم حاکم بنا سکتے ہو۔ آپ انکار کر رہے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ ہوگا اور قرآن کی دلیل بھی آپ دے رہے ہیں، تو میں بھی قرآن کی دلیل دوں گا جس میں اللہ خود یہ کہہ رہا ہے اختلاف ہو جائے تو کسی صاحب سمجھ کو، کسی صاحب بصیرت کو لا کے اس سے مسئلہ حل کرا سکتے ہیں۔ کیا ہے قرآن کریم کی آیت؟ میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، مسئلہ سلجھ نہیں رہا ہے بلکہ بگڑ رہا ہے، تو اللہ نے کہا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، خاوند کی طرف سے ایک صاحب بصیرت شخص آئے گا اور بیوی کی طرف سے، عورت کی گھر والوں کی طرف سے ایک صاحب سمجھ عقل مند آئے گا، اور ان کے درمیان میں جو تنازع ہو رہا ہے، میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے، یہ دونوں بیٹھ کر کے اس کو حل کریں گے۔ دیکھو اللہ نے خود کہا ہے اختلاف کی صورت میں کسی آدمی کو تم حاکم بنا سکتے ہو۔ کیا جواب تھا قرآن کریم کا؟ ماشاءاللہ، خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارا دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہا کہ علی نے میدان جنگ میں، جو جنگ جمل اور جنگ صفین تھی، ایک جنگ امیر معاویہ کے خلاف میں تھی اور ایک جنگ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف میں تھی، کہا کہ جنگ جمل کے اندر علی نے نہ لوگوں کو قیدی بنایا نہ ہی اماں عائشہ کو قیدی بنایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ دیکھو اس بات سے ساری دنیا واقف ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور پیارے رسول کو سب سے زیادہ محبوب اماں عائشہ کا والد ابو بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام اس بات سے واقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا درجہ رکھتی ہے، یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ کیا تم یہ جائز اور روا سمجھتے ہو کہ تم اپنی ماں کو قیدی بنا کر کے لاؤ؟ کیا تمہارے نزدیک یہ جائز ہے کہ تم اپنی ہی مومنہ ماں کو قیدی بنا کر کے لاؤ؟ لہذا علی نے اماں عائشہ کو اپنی ماں سمجھا اور وہ تمام مومنین کی ماں ہے، لہذا انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ دیکھو بتاؤ کیا نبی کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی تمہاری طرفداری کر رہا ہے؟ ایک صحابی بتا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے ہو، ایک صحابی بھی کیا تمہارے سپورٹ میں ہے اور علی کی مخالفت میں ہے؟ کہا کہ کوئی صحابی نہیں ہے ہماری طرف۔ یہ صحابہ جو پیارے رسول کے سب سے زیادہ محبوب، اس امت کے سب سے افضل ترین شخصیات، ان میں سے ایک شخص بھی تمہارے یہاں نہیں ہے۔ لہذا ایسا متاثر ہوئے ان میں سے ایک بڑی جماعت کہ تقریباً روایتوں میں آتا ہے 8000 خوارج تھے لڑنے کے لیے، جن میں سے مجلس میں 3000 خوارج نے توبہ کی اور وہ علی رضی اللہ عنہ سے آ کر کے مل گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے مسئلے کا آدھا ادھورا علم یہ اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ علمی پختگی ہونی چاہیے، مکمل ٹھوس معلومات ہونی چاہیے، یہ اختلاف کو ختم کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے
اختلاف کا ایک تیسرا ادب، لوگ بلاتے ہیں اللہ کی طرف، معاشرے کی حقیقت بتا رہا، لوگ بات تو کرتے ہیں تقوی کی، لیکن آپ یقین جانیے نام اللہ کا لیتا ہے لیکن اپنے نفس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے، نام اللہ کا لے رہا ہے، نام تقوی کا، نام تحقیق کا، لیکن منشا کیا ہوتی ہے؟ میں نے جس رائے کو مانا ہے آپ بھی اسی رائے کو مانو۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ اختلاف کا ادب یہ ہے کہ آپ کے تقوی پر، آپ کی تحقیق پر آپ کا نفس غالب نہیں آنا چاہیے۔ آپ اختلاف کریں، اللہ کے لیے اختلاف کریں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک حدیث کو پکڑ لیں اور آپ اپنی ایک رائے بھی بنا لیں، اس مسئلے کو فریم کر لیں، پھر اس کے بعد جتنے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں آپ صرف نظر کسی دلیل کی طرف نہیں دیتے۔ آپ نے ایک صحابی کا قول پکڑ لیا ہے، ایک صحابی کی ایک رائے پکڑ لی ہے، اب آپ کے سامنے آیت پیش کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے رسول اللہ کی سنت پیش کی جا رہی ہے، صرف نظر کچھ نہیں دیکھتے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو موقف اختیار کیا ہے تمام لوگ اسی موقف کو اختیار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تحقیق کی طرف دعوت نہیں دے رہے۔ آپ کا جو اختلاف ہے وہ آپ کی ذات کی طرف ہے، آپ اپنی ذات کی طرف بلا رہے ہیں، تحقیق کی طرف نہیں بلا رہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ لہذا آدمی کو اپنی خواہشات کا پجاری نہیں بننا چاہیے۔ اور ایک چوتھا ادب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا اختلاف اجتماعیت پر اثر انداز نہ ہو۔ جی بڑی گہری بات بتا رہا ہوں میں، آپ کا اختلاف اجتماعیت پر اثر انداز نہ ہو۔ آپ کی اپنی ایک رائے ہے، آپ کا اپنا ایک موقف ہے، اب اس موقف کو لے کر کے آپ نے طوفان کھڑا کر دیا، پوری مسجد میں طوفان، محلے میں طوفان، پورے شہر کے اندر بدنظمی پھیلا کر کے رکھی ہے، کیونکہ آپ نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، لوگ بھی اس رائے کو اختیار کریں، طوفان اور حلہ بنا کر کے رکھا ہے پورے شہر میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے۔ حج کے موقع پر جو نمازیں ادا کی جاتی تھی پیارے رسول کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ حج کے جو بھی ایام ہوتے تھے اس میں اللہ کے رسول اور یہ دونوں خلفاء ابو بکر اور عمر یہ نماز میں قصر کرتے تھے۔ نمازیں وہ چاہے عرفہ کے میدان میں پڑھے، مینا میں پڑھے، تو وہ نمازوں میں قصر کرتے تھے۔ ظہر 4 ہے 2 کر دیا، عصر 4 ہے 2 کر دیا، جمع بین الصلاتین کرتے ہوئے قصر کرتے تھے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو انہوں نے نمازوں کو اتمام کیا، مکمل کیا، قصر نہیں کیا انہوں نے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہاں پر کہا کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، نبی کا یہ عمل تھا، ابو بکر اور عمر یہ دونوں خلفاء کا یہی عمل تھا۔ اختلاف کرنے کے باوجود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ لی۔ دیکھیں لوگوں کے سامنے تو رکھا مسئلہ کہ اصل سنت یہی ہے، لیکن چونکہ وہ اکیلے تھے، وہ اکیلے ہی تھے، اور انہوں نے جب نماز مکمل کی تو چند لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کا یہ عمل تھا اور آپ نے مکمل نماز پڑھ لی عثمان غنی کے پیچھے؟ تو کیا کہا؟ الاختلاف شر۔ یہی جملہ ہے سنن ابو داؤد کا، کہا کہ اختلاف کرنا، پھوٹ ڈالنا یہ شر ہو جاتا ہے، شر کا سبب بنتا ہے، جبکہ وہ حق پر ہیں، ساری دنیا مخالفت کرے، آپ کے پاس حق بات ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ ہی حق پر ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ الخلاف شر، کیونکہ میرا یہ اختلاف اجتماعیت پر اثر انداز تھا۔ جی ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں اس وجہ سے، اور میں بالخصوص کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، تکفیر کے مسئلے کو سمجھیں۔ تکفیر کا جو مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو منافق کہہ دینا، کسی کو کچھ بھی کہہ دینا، اس مسئلے کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لا علمی میں ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں رکھتے اور کسی کے تعلق سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، سبائی آ گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کی انہوں نے،
مدینہ میں ان کا محاصرہ کر لیا، گھر میں محاصرہ کر لیا، 3 دن تک پانی پہنچنے نہیں دیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک صحابی آ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عثمان، یہ کیا معاملہ ہے؟ مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام فتنہ لوگوں کی امامت کر رہا ہے، ایسا شخص جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، مدینہ کے امن کو بگاڑ رہا ہے، وقت کے خلیفہ کو اس کے تخت سے اتارنے کی سازشیں رچ رہا ہے، ایسا شخص لوگوں کا، مدینہ کے مسلمانوں کا امام بن چکا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی معقول اور بہترین جواب دیا کہ دیکھیں، آج ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جبکہ آپ یقین مانیے کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، معمولی سی بات پر ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کی ادائیگی کو منقطع کر دیتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو، نماز ایک اچھا عمل، جو بھی اعمال ہے ان میں ایک افضل ترین عمل کیا ہے؟ نماز ادا کرنا۔ اللہ کی عبادت و بندگی ہے، رکوع اور سجدہ ہے، بہت بہترین عمل ہے نماز۔ لوگ جب اچھائی کریں تو تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، سبحان اللہ۔ وہ ہے امام فتنہ، لیکن نماز تو اچھا عمل ہے نا، لہذا وہ امامت کر رہا ہے، نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور لوگ جب برائی کرنے لگے تو برائی میں ان کا تعاون نہ کرو، سبحان اللہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو لے کر کے باب باندھا ہے، باب امامت المفتون خلف الفاتن والمبتدع، کہ وہ شخص جو خود پریشانی کو جھیل رہا ہے، پریشانی دینے والے کے پیچھے، فتنہ مچانے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، اس مسئلے میں اسی حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ لہذا معمولی سی باتوں پر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں منقطع کرنا یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، نہ ہی یہ صحابہ سے ہمیں ملتا ہے، نہ ہی یہ سلف کا کبھی عمل رہا ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن نماز اتحاد کی بہت بڑی دعوت ہے، یہاں پر اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور ایک پانچواں مسئلہ، پانچواں ادب اختلاف کے سلسلے میں جس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے، التمسوا العذر لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کر۔ یہ جی بہت اہم بات ہے۔ آپ کا بھائی ہے، اگر اس سے کچھ غلطی ہو گئی شریعت کے مسئلے کو لے کر کے، تو اس کے لیے عذر تلاش کیجیے۔ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ عذر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حدیث کا علم ہے، ہو سکتا ہے اس کو نہ ہو، ایسا ممکن ہے۔ آپ کی معلومات زیادہ ہے، آپ کے علم میں وہ حدیث ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، لہذا اس نے ویسا کر دیا۔ عذر تلاش کرو نا اپنے بھائی کے لیے، کیا پریشانی ہے؟ یا پھر اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس حدیث موجود ہے، آپ کے علم میں حدیث نہیں ہوگی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے عذر تلاش کریں، یہ اختلاف کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آدمی بوقت بہت بڑا عالم ہوتا ہے، بہت سی معلومات اس کے پاس اکٹھا ہوتی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے جو اس کے علم کے باہر ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، یہ چاروں خلفاء، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اپنے آپ میں بہت بڑے فقیہ تھے، ائمہ کبار تھے یہ، لیکن جس جماعت نے علی رضی اللہ عنہ کے الوہیت کا دعویٰ کیا، کہا کہ علی ہی خدا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی، نہیں سمجھے، ان کو جلا دیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب اس مسئلے کا علم ہوا کہ علی نے ایسا کیا کہ ان کو جلا دیا ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پیش کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يعذب بالنار الا اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، مخلوق کو یہ حق نہیں کہ وہ مخلوق کو جلائے، علی نے ان کو جلایا ہے، یہ غلط کیا، ہاں البتہ وہ مرتد تھے، اگر میں ہوتا تو ان کو قتل کرتا۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی ذات میں اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن اس حدیث کا انہیں علم ہے۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پڑھی ہے، تو دعائیں دینے لگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ہاں کہ اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اختلاف کے آداب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے، بات وہ حدیث ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں
نہ ہو، لہذا آدمی حکم لگانے میں جلدی نہ کرے، حکم لگانے میں جلدی نہ کرے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آخری ادب وہ یہ ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اپنی تحقیقات سے بہت سے آداب کو جمع کر سکتے ہیں، میں نے میری نظر سے جو گزری ان کو وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک آخری بات ہے، مسئلہ جب ہو جائے تو مسئلے کو مسئلہ ہی رکھا جائے۔ جی، آپ نے کسی سے اختلاف کیا ہے دین کے مسئلے پر، اللہ کے لیے اختلاف کیا ہے، اس مسئلے میں جو بھی آپ کا اختلاف ہے اللہ کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں ہی کچھ ہو گیا ہے، کسی مسئلے کو لے کر کے آپ ایک دلیل دے رہے ہیں، فلاں ایک دلیل دے رہا ہے، جیسے آپ کے اندر جذبہ ہے حق کو پانے کا، جیسے آپ کے اندر تڑپ ہے حق تک پہنچنے کی، آپ کے بھائی کے پاس بھی وہی تڑپ، آپ کے بھائی کے اندر بھی وہی تڑپ، اگر وہ اللہ کے لیے آپ سے لڑ رہا ہے، آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، مسئلے کو مسئلہ ہی رکھیں، اس کی شخصیت کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ مسئلے پر بات کم ہوتی ہے، شخصیت پر بات زیادہ ہوتی ہے، مسئلے پر ڈیبیٹ کم ہوتی ہے، شخصیت پر کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں، لہذا مسئلے کو مسئلہ ہی بنا کر کے رکھا جائے۔ اس کی ایک آخری دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب خوارج سے جہاد کیا تو جب ان کی لاشیں بکھری پڑی تھی، ان کی لاشیں بکھری پڑی تھی، تو علی رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا من ہم، یہ جو آپ سے جنہوں نے ابھی قتال کیا ہے علی، یہ جو خوارج ہے، من ہم، یہ ہے کون اصل، ان پہ کیا حکم لگے گا، کیا مشرک ہے یہ، کیا یہ کافر ہیں، اہم المنافقون، کیا یہ منافقین ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے، دیکھیں آپ، ایک دوسرے کی جان پہ تلے ہوئے، ایک دوسرے کی جان پہ تلے ہوئے، لاشیں انہوں نے بھی قتل کیا، انہوں نے بھی قتل کیا، اس کے باوجود آپ عدل دیکھیں، انصاف دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کا، کیا کہا، ہم من اخواننا الذین بغوا علینا، یہ جو لاشیں تمہیں دکھ رہی ہے، نہ یہ منافق ہے، نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، یہ ہمارے ہی بھائی ہے، یہ ہم سے لڑ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مسئلے کو مسئلہ ہی رکھا جائے، شخصیت پر تبصرہ نہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین دینی مباحث میں ان آداب کا لحاظ رکھنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔